السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ تبلیغی اجتماعات جو منعقد کیے جاتے ہیں اس میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ بدیش سے ہوتی ہے یا پھر سرکار کی طرف سے ہوتی ہے؟ پوری وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ہم بات کرنے والے ہیں تبلیغی جماعت اور اس کے عالمی صوبائی اجتماعات کی کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں اور اکثر سوال بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر اتنا بڑا اجتماع کیسے ممکن ہوا؟ اتنا پیسے کہاں سے آیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بیرونی فنڈنگ ہے یا کوئی خفیہ امیر لوگ اسے فنڈ دیتے ہیں یا پھر اس کا سچ کچھ اور ہی ہے؟ اگر آپ بھی اس سچائی اور اس کے پیچھے مالیاتی نظام کو مکمل طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے تمام سچ اور حقائق پر کھل کر کے بات کرنے والے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس تحریک کی بنیادی سوچ کو سمجھنا ہوگا کہ تبلیغی جماعت کی شروعات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1 صدی پہلے بھارت کے علاقۂ میوات سے کی تھی۔ اس کام کی بنیاد جس سوچ پر رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ انسان دین کی خدمت کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہ بنے۔ اس تحریک کا سب سے پہلا اور بنیادی قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کام میں نکلتا ہے تو وہ اپنی جیب سے سفر کا کرایہ دیتا ہے، اپنی جیب سے اپنے کھانے کا انتظام کرتا ہے، مسجد یا خیمے میں اپنے بستر پر سوتا ہے، کسی کا نہیں۔ یعنی اس تحریک کا پورا نظام کسی ٹرسٹ، NGO یا مرکزی بینک اکاؤنٹ سے نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر فرد کی اپنی ذاتی قربانی اور اخلاص سے چلتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سب سے بڑے سوال کی طرف کہ تبلیغی اجتماع کا فنڈ کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور ان تمام انتظامات کا آخر کون خرچہ اٹھاتا ہے۔ جب کسی شہر یا علاقے میں بڑا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں 10 سے 20 لاکھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں میلوں تک یعنی کافی دور تک عارضی خیمے بھی لگائے جاتے ہیں، ہزاروں وضو خانے، غسل خانے، طہارت خانے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے لائٹ اور مائک کا انتظام بھی قائم کیا جاتا ہے۔ اس تمام تر کام پر کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ بالکل حقیقت ہے۔ تو پھر یہ خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ کیا کوئی بڑا تاجر یا کوئی سیاسی رہنما یہ پیسے دیتا ہے؟ یہ سچائی ہے کہ اجتماع گاہ میں جو خیمے، بجلی، ساؤنڈ کا کام ہوتا ہے وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کی طرف سے نہیں، بلکہ جماعت سے وابستہ جو لوگ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں اور عام ساتھی ہیں، بغیر کسی اجرت کے دن رات محنت کرتے ہیں۔ جس کام پر کروڑوں روپے جو صرف مزدوری میں لگتے ہیں وہ کام صرف محبت اور دینی جذبے کے ساتھ مفت میں یعنی فری میں ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اجتماع میں آنے والا ہر شخص اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے۔ لوگ اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ لاتے ہیں یا اپنی جیب سے خریدتے ہیں۔ جو لوگ وہاں کھانے کے اسٹال لگاتے ہیں یعنی بڑے بڑے زون لگاتے ہیں، ان کا مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کم سے کم قیمت میں لوگوں تک کھانا پہنچانا ہوتا ہے۔ جن چیزوں کی عارضی طور پر ضرورت ہوتی ہے جیسے مائک، برتن اور اسی طریقے سے بستر، وہ مقامی لوگ اور ساتھی عارضی طور پر امانت کے طور پر دیتے ہیں اور اجتماع ختم ہوتے ہی اپنا سامان وہ واپس لے لیتے ہیں۔ یہ بات جان کر بھی آپ کو مزید حیرت ہوگی کہ اس نظام میں عام لوگوں سے چندہ جمع کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کام کے نام پر گلیوں، بازاروں یا دکانوں پر جا کر چندہ اکٹھا کرتا ہے تو ان کے اصولوں کے مطابق وہ بالکل غلط اور نادانی ہے۔ اکابر بتاتے ہیں کہ جب کسی دینی کام میں پیسہ اور چندہ شامل ہوتا ہے تو انسان کا اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے پیسے تو دے دیا ہے، اب اسے خود محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں روپیہ اور پیسے آتا ہے وہاں حساب و کتاب اور آپس کی بدگمانی شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب کسی سے پیسے مانگا جاتا ہے تو مانگنے والا دینے والے کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے، جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان صرف اللہ کے سامنے جھکے اور دینی کام بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کیا جائے۔ اسی طرح اجتماع گاہ کے اندر جو میڈیکل کیمپ، صفائی ستھرائی
اور سیکورٹری کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی رضاکار حضرات جو دن رات محنتیں کرتے ہیں انہی کی قربانی ہے۔ سینکڑوں ڈاکٹر جو عام دنوں میں بھاری فیس لیتے ہیں، اجتماع کی دنوں میں مفت طبی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ دوائیاں بھی جو ہے باہمی تعاون سے فراہم کی جاتی ہیں۔ سیکورٹی اور ٹریفک کنٹرول کے لیے بھی ہزاروں جوان بغیر کسی لالچ کے دن رات پہرا دیتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجتماعات کے باوجود نہ تو وہاں بد نظمی دیکھنے کو ملتی ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے افراتفری، یہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تبلیغی اجتماع اور ان کے فنڈز کا وہ سچ جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ یہ کوئی بیرونی امداد نہیں ہے، کوئی حکومتی بجٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تجارتی چندہ ہے، بلکہ یہ لاکھوں مسلمانوں کے اخلاص اور ان کی اپنی جیب کی قربانی بغیر کسی مفاد کی خدمت کرنے کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اس حوالے سے تمام معلومات مل گئی ہوں گی اور تمام غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ سچائی تمام مسلمانوں تک پہنچ سکے۔